ہم کریں گے آپ کو باخبر تحفظ دین پرائم ٹائم، روزانہ رات 10 بجے صرف تحفظ دین میڈیا سروسز پر۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا سروسز اور MRF ٹی وی لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں سید فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تحفظ دین پرائم ٹائم۔ ناظرین، کورونا وائرس کی عالمی وبا نے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں کوہرام مچایا ہوا ہے۔ اب تک 37 لاکھ سے زائد افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً 3.5 لاکھ اموات ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں اس وائرس کا کسی مذہب یا طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں کورونا کو ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کو لے کر گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر جس طرح بھوکے بھیڑیے کی طرح گودی میڈیا اور کچھ انسانیت دشمن طاقتوں نے حملے کیے اور مکمل طور پر اس وائرس کو تبلیغی بنانے پر دن رات ایک کر کے بے بنیاد الزامات لگائے، حکومت کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا ہوا کھڑا کیا گیا کہ ملک کی بھولی بھالی عوام بھی اس کی چپیٹ میں آ گئی، اور وہ علاقے جہاں سچ نہیں پہنچ پاتا ہو وہ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی بھارت میں کورونا کے پھیلانے والے مسلمان ہی ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہی ہیں، اور وہ اس جھوٹ سے اب تک باہر نہیں آئے ہیں۔ کچھ علاقوں کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہاں مسلمانوں کو داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے خود کے گھر وہاں موجود ہے۔ زعفرانی اور سنگھی میڈیا نے اتنی نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے کہ گوڈسے کی اولادوں نے مسلم ترکاری والوں کو اپنے علاقوں میں آنے سے منع کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ گودی میڈیا اور بکاؤ میڈیا اس ملک میں زہر پھیلانے میں کتنا بھی کامیاب ہو جائے، ایک دن وہ منہ کی کھائے گا اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے بعد حضرت نظام الدین مرکز میں منعقدہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اسی کے نام پر تبلیغی جماعت کے تعلق سے بے بنیاد الزامات بھی لگائے جا رہے تھے۔ فرقہ پرست طاقتیں اور ملک کی گودی میڈیا اسے ملک بھر میں کورونا پھیلانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، جس کے پیش نظر کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں سے جوڑا جا رہا تھا، جس کے بعد ٹی وی چینلز پر کورونا جہاد کے عنوان سے ڈیبیٹ اور ٹویٹر پر #کورونا جہاد ٹرینڈ کر رہا تھا۔ لیکن جو خبریں اب آ رہی ہیں اس پر گودی میڈیا کوئی چرچا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں اور گودی میڈیا کو صاف سن گیا ہو، وہ سچ بتانے کے لیے کترا رہا ہے۔ آخر پیدائشی جھوٹوں سے بھی کبھی سچ کی امید کی جا سکتی ہے؟ اب جب کہ وہ تمام تبلیغی جماعت کے ساتھی جو پازیٹیو پائے گئے تھے انہوں نے صحت یاب ہو کر ملک کے ان تمام متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کی ٹھان لی ہے، ان تمام تبلیغی ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم ملک کے تمام لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دیں گے، جو ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک میں مریں گے، اور یہاں کی مٹی میں دفن ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ یہ سچ دجالی میڈیا کبھی نہیں بتائے گا۔ یاد رہے کہ کورونا کے خلاف جو جدوجہد اور جنگ جاری ہے وہ اب تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی مدد کے بغیر شاید ممکن نہیں۔ دراصل تبلیغی جماعت کے شرکاء جنہوں نے گزشتہ ماہ نئی دہلی کے حضرت نظام الدین مرکز میں ایک اجتماع میں شرکت کے بعد کورونا مثبت پائے گئے تھے، اب وہ صحت یاب ہو کر متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنا پلازما عطیہ کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں آگے آئے ہیں۔ دراصل ایک تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا سے متاثرہ افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد ان کے خون میں اینٹی باڈیز کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، جو دوسرے بیمار افراد کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مذکورہ تحقیقات کے بعد جہاں چین میں بھی کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد سے خون کا عطیہ لے کر کورونا میں مبتلا ہونے والے نئے مریضوں میں بلڈ پلازما دیا گیا تھا، وہیں اب اسی عمل کو دنیا کے مختلف ممالک امریکہ، جاپان، پاکستان سمیت اب ہندوستان میں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی پلازما تھراپی کو بہت درست قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف طریقہ علاج کے سلسلے میں پلازما تھراپی ایک اہم دریافت ہے، اور فی الحال یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے کورونا متاثرین کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، دراصل انسانی خون کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں، ان میں ایک حصہ خلیات پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا جسے خوناب یا بلڈ پلازما بھی کہا جاتا ہے، جس میں خون کے خلیات تیرتے رہتے ہیں، اسی کو بلڈ پلازما کہتے ہیں، جو مائع حالت میں ہوتا ہے، اور اسی حصے کے اچھی طرح متحرک ہونے سے، ایکٹیو رہنے سے ہی انسانی جسم میں پیدا ہونے والے اینٹی باڈیز انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اینٹی باڈیز دراصل وہ خلیات ہوتے ہیں جو انسانی خون میں موجود ہوتے ہیں۔ جن افراد کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے انہیں ایسی دوائیں دی جاتی ہے کہ ان کے خون میں
اینٹی باڈیز کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا وہ مضبوط بن جاتے ہیں، اور اگر کسی بھی شخص کی ان اینٹی باڈیز کو نکال کر دوسرے بیمار شخص میں منتقل کیا جائے تو وہ فوری طور پر صحت مند ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کورونا کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کے استعمال پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ تھراپی اسی صورت میں مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ اس پر دواؤں کو کوئی اثر نہ ہو، جبکہ کورونا سے متاثر ہونے والوں کے جسم میں کورونا سے لڑ کر مکمل صحت یاب ہونے والوں کے خون سے حاصل کردہ اینٹی باڈیز منتقل کیے جاتے ہیں تو مریض میں اتنی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا نظام کورونا سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں پلازما تھراپی کے ذریعے اب تک کورونا وائرس سے کئی لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چونکہ اب تک کورونا وائرس کا کوئی ویکسین یا علاج نہیں ہے تو پلازما تھراپی ہی ایک واحد صورت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہوئے مریضوں کا خون 10 لاکھ روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے، جس کا انکشاف آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی ANU نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحت یاب ہوئے مریض الگ الگ ممالک سے شپنگ کر کے بیرون ممالک سے اس خون کو ڈیلیوری کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کے بلڈ پلازما اب دنیا بھر کے مریضوں کو بھیجے جا رہے ہیں، جو کافی خوش آئند بات ہے۔ اب ایسے میں اپنے ملک ہندوستان میں جب اس تھراپی کا استعمال شروع ہوا اور کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد سے بلڈ پلازما عطیہ کرنے کی گزارش ہونے لگی تو ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے تبلیغی جماعت کے افراد خود اپنا پلازما عطا کرنے کے لیے آگے آئے، جس کی اپیل تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب نے بھی اپنے ساتھیوں سے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں پلازما عطیہ کرنے والوں کی تقریباً تعداد تبلیغی جماعت والوں کی ہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر عشرت کفیل صاحب کی زبانی۔ ڈاکٹر عشرت کفیل صاحب وہ شخصیت ہیں جو دن رات ایک کر کے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے بلڈ پلازما کو جمع کر رہے ہیں اور گودی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جس طرح آپ نے ملک کے اصلی ہیروز کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ آج کیا کر رہے ہیں اور کس طرح وہ آج ملک کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سلسلہ دراصل شروع ہوا گورنمنٹ کی انٹرونشن سے، جیسے کہ آپ نے کہا پلازما تھراپی سے جان بچانے کے جو معاملے تھے وہ دوسری کنٹریز کے سامنے آ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دہلی کے چیف منسٹر کیجریوال جی نے سینٹرل گورنمنٹ سے اس سلسلے میں پرمیشن لی، اور پرمیشن لینے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ہم پلازما کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف کوارنٹائن سینٹرز کے اندر اکثریت ہمارے جماعتی بھائیوں کی تھی، اور اس کے اندر سے بھی کچھ پازیٹیو تھے تبلیغی جماعت کے جو ساتھی تھے ہمارے جی۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 15 دن پہلے ہم نے ایکسرسائز شروع کی جی، اور ایکسرسائز شروع کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ہم سب سے پہلے سلطان پوری گئے جی۔ سلطان پوری کوارنٹائن سینٹر کے اندر ہم نے تبلیغی جماعت کے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ اس وقت پلازما تھراپی سے ہم کس طریقے سے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں جی۔ اور آپ یقین کیجئے گا جس وقت میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے سلطان پوری کوارنٹائن سینٹر میں، سب سے پہلے میں نے اپنے جماعتی جو تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ان سے بات چیت کی، اور جس وقت میں نے بات چیت کی ہے آپ یقین جانیے گا کہ اس وقت ان میں سے ہر آدمی نے یہ کہا کہ اگر ہمارے خون سے، اگر ہمارے پلازما سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، ہمارے وطن کے کسی بھی بھائی کی جان بچ سکتی ہے، ہم حاضر ہیں، کسی بھی دھرم کے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نریلا گئے، نریلا کے اندر بھی ہم نے بات چیت کی، ان لوگوں کو بتایا کہ پلازما تھراپی کیا چیز ہے۔ جس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پلازما سے، ان کے خون سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، آپ یقین جانیے گا وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم پلازما دیں گے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے وطن پرستوں کے لیے، اپنے ملک کے ہر بھائی کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ اسی طرح بدرپور میں بھی ہم نے بات چیت کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پلازما کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان پوری کے اندر سلسلہ وار ہمارے جماعت کے بھائیوں نے پلازما دیا، نریلا کے اندر اب تک وہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور بدرپور کے اندر بھی وہ پلازما ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے دیا۔ ناظرین، افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک کے گودی میڈیا پر
कि वो क्यों तासुब के ऐनक से मुसलमानों को देखता है, इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है, जिसने तबलीगी जमात की आड़ में पूरी उम्मत मुस्लिमा और मज़हब इस्लाम को इस तरह बदनाम करने की कोशिश की कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के बाइकआउट की खबरें मौसूल हुई और बाज़ इलाकों से ताजिरों को इस वजह से वापस कर दिया गया कि वो सिर्फ मुसलमान थे। लेकिन जब तबलीगी जमात के मुस्बत कारनामे सामने आने लगे तो क्या गोदी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इसे भी लोगों के सामने लाती, जिस माहौल को उसने नफरत से भर दिया था, और उसे ख़त्म करके अमन व अमान की फ़िज़ा को क़ायम करती। लेकिन अफसोस कि वो इस मामले पर इस तरह खामोश है जैसे उनकी ज़बान काट दी गई हो और आवाज़ बंद कर दी गई हो। तबलीगी जमात के अराकीन के इस अमल की सताइश करते हुए सोशल मीडिया पर कई हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफीन ने उनकी तारीफ की है और गोदी मीडिया और हुकूमत पर सवाल उठाए हैं कि क्यों आपने इन असली हीरोज़ को मुजरिम के तौर पर पेश किया है। बॉलीवुड अदाकार एजाज खान ने ट्वीट किया है और कहा कि आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, आपने झूठी खबरों से उनका मजाक उड़ाया, आपने उनके ईमान के लिए उनको शैतान बना डाला, बदले में तबलीगी हीरोज़ ने आपको प्लाज्मा दिया। इस तरह तबलीगी ने साबित किया कि उनका DNA प्यार है, ना कि नफरत। JNU के साबिक रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, ये लोग दहशतगर्द हैं। ए गोदी मीडिया, ये तबलीगी तो अपना प्लाज्मा अता करके लोगों की जान बचा रहे हैं, ये जान लेने वाले जान बचाने वाले कैसे बन गए? लो हो गया ना खून का खून और पानी का पानी। इस तरह एक ट्विटर सारिफ शरत यादव ने कहा कि तबलीगी जमात के लोग जिस गर्मजोशी के साथ मुल्क की खिदमत में आगे आए हैं वो काबिल तारीफ है। गलतियों को फिर से सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन बेहतरीन काम करके उनकी भरपाई ज़रूर की जा सकती है। हमारे मुल्क के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू दलित भाई ने कहा कि थैंक यू तबलीगी हीरोज़, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। एक शख्स ने लिखा कि गोदी मीडिया कहता है कि तबलीगी जमात वालों ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ बदतमीजी की और डॉक्टरों पर थूका, अब कहाँ गया उनका थूक? मेरे मुल्क के असली हीरोज़ को सलाम। ABP न्यूज़ के सहाफ़ी जिनेंद्र कुमार ने ट्वीट किया कि तबलीगी जमात के मौलाना अमीर साद ABP न्यूज़ के सहाफ़ी जिनेंद्र कुमार ने ट्वीट किया कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की अपील के बाद दिल्ली के लोग सेहतियाब होने वाले तबलीगी जमात के मेम्बरान खून का प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं ताकि वायरस से मुतासिर लोगों को बचाया जा सके। नाज़रीन, शुक्र है अल्लाह का कि वो तमाम खबरें और सच किसी न किसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची, वरना तबलीगी जमात के हीरोज़ मुल्क के असली हीरोज़ का कारनामा कहीं किसी कोने में दफन हो जाता। नाज़रीन, याद रहे कि तबलीगी जमात वो जमात है जो सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए अपनी और दूसरों की आखिरत संवारने की बात करती है। वो इंसानियत की खिदमत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार देती है। जिनकी बुनियादी तालीम में ये बातें शामिल हो, वो भला किसी को कैसे कत्ल करने और नुकसान पहुंचाने की बात करेगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसी मुखलिस जमात पर फ़िरक़ा परस्त ताकतों और गोदी मीडिया का बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करना यकीनन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तंग नज़री और दुश्मनी है। लेकिन तबलीगी हीरोज़ ने इंसानियत का सबूत देते हुए अपना ब्लड प्लाज्मा अतिया करके उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को वो करारा जवाब दिया है कि तारीख़ के औराक़ में से सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। यही वजह है कि उनके इस इंसानियत नवाज कारनामे से सेकुलर तबका उनकी हिमायत कर रहा है। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन और मजहबी तंजीमों को चाहिए कि वो आगे आकर गोदी मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर उन्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें, जिसकी पहल करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने गोदी मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था। नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क की फ़िज़ा में अमन व अमान बरकरार रहें तो हमें चाहिए कि सबसे पहले गोदी मीडिया का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि गोदी मीडिया के बाइकआउट के साथ साथ जितना जल्दी हो सके अपना एक मीडिया हाउस कायम करने की कोशिश करें जहाँ हम दूध का दूध और पानी का पानी बता सकें, वरना आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। यह है तहफ़्फ़ुज़ दीन और आप देख रहे हैं MRF TV लाइव। खबरों की खबर, खबरों के पीछे की खबर, हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी बारीक नज़र। वो खबरें जो जोड़ती है आपको सीधा हमसे, बिना धमके, बिना डरे, बिना बदले, बेबाक आवाज़। हम उठाएंगे वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं सरकार से।
ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا شو جس میں ہوں گے بے لاگ، بے باک اور بے خوف تجزیے. ہم کریں گے آپ کو باخبر تحفظ دین پرائم ٹائم، روزانہ رات 10 بجے صرف تحفظ دین میڈیا سروسز پر.